سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ آپ چند مسائل قربانی کے بارے میں سنیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 200 درہم چاندی ہے یا 20 دینار کے برابر، اس کے پاس سونا ہے، اور آسان لفظوں میں موجودہ وزن کے جو پیمانے ہیں ان کی روح سے جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا نقد موجود ہے یا 52 تولے چاندی موجود ہے، یا اگر ایسا نہیں ہے تو جو اس کی حاجت کی ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے، حاجت کی ضروری چیزیں کون سی ہیں؟ رہنے کا مکان، بستر اور برتن باسن، سواری کا گھوڑا، کار، نوکر اور اس طرح کی روزانہ ٹرانسپورٹ جو انسان کے اپنے بال بچے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ان سب کو چھوڑ کے اگر اس کا مال اس کے پاس اتنا ہے کہ اگر بیچا جائے تو اس سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہے یا 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر وہ نصاب کا مالک تو نہیں لیکن بقدر نصاب کا مالک ہے۔ نصاب کا مالک ہونے کا تو یہ معنی کہ سچ مچ نقد اس کے پاس موجود ہے۔ نقد موجود نہیں ہے، اس کے حاجات قطعیہ لابدیہ ضروریہ کو چھوڑ کے اگر باقی سامان اس کا بیچا جائے تو اس سکیل کو پہنچ جاتا ہے، اس میزان کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر یہ اطلاق آئے گا کہ یہ نصاب کا مالک نہیں بقدر نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے؟ یا اونٹ ہونا چاہیے، یا گائے ہونی چاہیے، یا بکری ہونی چاہیے۔ اونٹ سے مراد اونٹ یا اونٹنی، اس کی عمر کتنی چاہیے؟ 5 برس۔ 5 برس سے کم عمر کا کوئی اونٹ قربانی نہیں لے سکے گا۔ گائے سے مراد ہے گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو، بھینس کی بھی قربانی لگ سکتی ہے۔ عام طور پر بھینسوں کی قربانی نہیں ہوتی تو لوگ سمجھتے شاید بھینس کی قربانی لگتی نہیں۔ بھینس قانون شرع میں یہ گائے کی برادری میں شمار کی جاتی ہے، اس لیے عام طور پر گائے کا ذکر آتا ہے، بھینس کا ذکر نہیں آتا۔ اور عرب شریف میں اتفاق سے آج بھی بھینس کوئی نہیں ہے۔ ہم نے پورا وہ دیکھا ہے نا سعودی عربیہ چل کر کے، کیونکہ ہمارا ویزا اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم وہ 2 بھاگوں کے اندر ہی جائیں۔ یہ جو جاتے ہیں نا حاجی لوگ، ان کے لیے یہ بیچاروں کے لیے پابندی ہے کہ وہ 2 رسیوں کے اندر جانا ہے۔ ہمارا ویزا آزاد تھا، ہم پورے ملک میں جا سکتے تھے۔ پورے ملک میں چل پھر کے دیکھا، کہیں بھی کوئی بھینس نہیں دیکھی، نہ کوئی بھینسوں کا فارم ہے۔ بھینس کی قربانی اور گائے کی قربانی دونوں لگ سکتی ہے۔ اس کی عمر کتنی چاہیے؟ 2 سال، جس کو آپ اپنے زمینداروں کی زبانوں میں دوندی، اصولی طرف اس کو دوندہ کہنا چاہیے۔ دوندہ، یہ 2 سال کی جب اس کی عمر ہو تو 2 دانت اس کے گر کے نکلتے ہیں۔ 2 سال عمر گائے کی، بچڑی کی، بھینسے کی، بھینسی کی پوری ہو جائے پھر آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ بھیڑ بکری کی عمر کیا چاہیے؟ 1 سال۔ لیکن اگر بھیڑ بکری کا کوئی بچہ ایسا ہے کہ دور سے کوئی تاجر دیکھے تو اس سے پوچھا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ موٹا تازہ لگتا ہے، ایسے سال کا ہے۔ یہ عمر کی کمی اس کے موٹاپے اور اس کے گوشت کی وجہ سے پوری ہو رہی ہو تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا پیش کیا تھا جو سرکار میں 6 مہینے کا ہے، یہ نہیں لگ سکنا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد پھر جیسا فرماتے ہیں، جب دیکھا سرکار خوش ہو گئے، کہ لگتا تو ایسا جیسا سال کا ہو، تو پھر سرکار نے اس کو جائز قرار دیا، جس سے آج تک ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بھیڑ بکری کا بچہ ہو اور ہو سال سے کم عمر کا، 6 مہینے کا، 6 مہینے سے کم کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمر 6 مہینے تھی، تو پھر قد قامت میں، موٹاپے میں اگر سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، وہ قربانی جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے اس قربانی کا نام ہے ہدی، اس کا نام ہے دحیہ۔ ہدی کے اور احکام، دحیہ کے اور احکام، اگرچہ جانور کی قسم وہی ہوگی لیکن اس کے شرعی احکام مختلف ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ دور حاضر کے جو اردو کے ذریعے سے بنے ہوئے نا مفسر، انہوں نے ہدی اور دخیہ میں ایسا کنفیوژن ان کو ہوئی ہے، ادھر کے مسئلے ادھر جڑ دیے، ادھر کے ادھر جڑ دیے،
کیونکہ قربانی قربانی کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا وہاں کی جانے والی قربانی کے احکام اور ہیں اور یہاں کی جانے والی قربانی کے احکام اور ہیں۔ اور جو اونٹ یا گائے ہے اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جو بکری یا بھیڑ ہے وہ ایک ہی آدمی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک امیر آدمی نے منت مانی ہوئی ہے کہ اگر میں یہ کام ہو گیا تو میں قربانی دوں گا، اور اتفاق سے وہ اس وقت سے پہلے غریب ہو گیا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس پر خود شرع کی طرف سے واجب ہو اس کے اپنے واجب کرنے کے کچھ معنی نہیں ہے۔ اگر ایک غریب آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی دوں گا، منت کے طور پر قربانی مانی ہوئی ہے، اور وہ قریب چل کے تو اس کو کوئی مشکل نہیں، اس پر قربانی واجب ہے کیونکہ اس نے مانی ہے، اس پر شرع کی طرف سے واجب نہیں تھی، اس کو دینی پڑے گی۔ آئی بات کرنا؟ ایک امیر آدمی نے قربانی خریدی تھی، وہ گم ہو گئی ہے اور قربانی کے دن سے پہلے وہ قریب ہو گیا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ جو واجب تھی وہ اس تاریخ اس کی وہ شرط وجوب تھی، شرط ادا سے پہلے ضائع ہو گئی۔ اگر ایک غریب آدمی نے خریدی تھی تو وہ اس کی منت سمجھی گئی ہے، اب وہ ادھار لے یا کچھ کرے وہ سب کو دینی پڑے گی، یہ احکام اس کے موٹے موٹے ہیں۔ نماز ہے میری، تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری، میری نماز یہی رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر۔ اب آج کیا ہے، خرچہ تمہارا ہوا ہے، اب مجھے بتاؤ جو نوٹ نکلا وہ سنیت نکلی ہے کہ نہیں؟